واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے، جس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم آج کے اس پرفتن دور کے اندر دنیاوی رنگینیوں سے منہ موڑ کر خالصتاً اس کی رضا کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے. اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اپنی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں، ایک بات آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں. ابھی محترم حافظ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، تو انہوں نے شروع میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. مجھے مجمع میں سے آواز نہیں آئی کسی بھائی کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی. میں آپ کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ صلاۃ و سلام پڑھنے یا نہ پڑھنے کے جھگڑے یہ مولویوں کے پیدا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہر مسلمان کے لیے محترم اور محبوب ہے. حضور کی ذات پہ کسی فرقے کی اجارہ داری نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھ رہے کہ یہ فلاں فرقے کا شعار ہے یا فلاں فرقے والے یہ لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں. حضور کی ذات پہ کسی کی اجارہ داری نہیں. جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے، اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، حضور کی ذات سے محبت کرنا اس کے لیے جزو ایمان کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس محبت کا اظہار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ کر صلاۃ و سلام بھیج کر کرتے ہیں. تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم بڑی وسعت قلبی کے ساتھ یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں. ہمارے اندر تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
اور صرف اس بنیاد پہ کہ یہ کام تو فلاں فرقے کا شعار ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اپنا رشتہ محبت ہی توڑ لیں؟ نہیں دوستو، حضور کی ذات کے ساتھ اگر ہمارا رشتہ محبت قائم ہے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار قرار دے سکتے ہیں۔ اگر حضور کے ساتھ قلبی اور حبی تعلق نہیں ہے، ہمارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو یہ ابتداً ایک چھوٹی سی گزارش آپ بھائیوں کے سامنے کرنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پہلے ہی مسلمانوں نے متنازع بنا رکھا ہے۔ ہمیں حضور کی ذات پہ تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جیسے بھی حضور کی محبت کا اظہار کرنا آتا ہو کرنا چاہیے۔ یقین جانیے اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی قدغن نہیں، آپ جس طریقے سے چاہے حضور سے محبت کا اظہار کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ بھائیوں نے اپنے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر جگہ دی ہو، اور یاد رکھیں ہم جس جد و جہد کو لے کر اٹھے ہیں وہ وسعت قلبی کا تقاضا کرتی ہے۔ تنگ نظری نے ہمیں آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، فرقہ فرقہ بن چکے ہیں۔ ہم نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہے اور پھر سے اکٹھے ہونا ہے، وحدت اختیار کرنی ہے اور ایک جماعت بننا ہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب بھائیوں کو وہ وسعت نظر اور وسعت قلبی عطا فرمائے کہ ہمارے درمیان پھر سے رشتہ محبت و اخوت قائم ہو اور وحدت قائم ہو۔ دوستان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو کی جد و جہد کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ کی تشکیل نو سے کیا مراد ہے، تفصیل میں جائے بغیر آپ بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو سے مراد ہے مسلمانوں کا اکٹھا ہو جانا، مسلمانوں کے اندر محبت اور اخوت پیدا ہو جانا، مسلمانوں کے اندر وحدت کا پیدا ہو جانا، مسلمانوں کا ایک جماعت بن جانا، مسلمانوں کا طاقتور ہو جانا، اور طاقتور ہو کر اس روئے زمین کے اوپر اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا۔ دوستان محترم، ہمارا دین ہماری وحدت کی بنیاد ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے واضح الفاظ میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام، اور محض یہی نہیں بتایا کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، بلکہ آیت نمبر 85 اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس نے کسی اور دین کو اختیار کیا تو اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ گویا اللہ جل مجدہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ بنی نوع انسان کے لیے
صرف اور صرف ایک دین ہے، اسلام، جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا عطا کیا ہوا دین صرف اسلام ہے، اس کے سوا کوئی دین اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اب دوستان محترم، اسلام ہمارا دین ہے۔ کم و بیش 1.5 ارب افراد پوری روئے زمین کے اوپر اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ آج مسلمانوں کے ہاں وہ دین ثانوی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ جس دین کا کوئی ثانی نہیں، جس دین کا کوئی ثانی نہیں، مسلمانوں کے ہاں وہ دین ثانوی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اور پہلی ترجیح کس چیز کو مل گئی ہے؟ مذہب۔ مذہب پہلے، دین بعد میں۔ اب المیہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو، سادہ لو مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ دین کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہوتا ہے۔ میں صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ مذہب کیا ہوتا ہے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں اس گفتگو کے اندر ان چیزوں کو لانے کی، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین تو ہے اسلام، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ نے بتا دیا ہے۔ مذہب کیا ہوتا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کے ہاں کم از کم 6 مذاہب تو مشہور اور معروف ہیں، اور کل نہ جانے کتنے ہیں، کتنے بنے، کتنے ختم ہو گئے، اس پہ کوئی بحث نہیں۔ میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں۔ حنفی مذہب، شافعی مذہب، حنبلی مذہب، مالکی مذہب، جعفری مذہب اور اہل حدیث کا مذہب، یہ 6 مذاہب اس وقت ہمارے مسلمانوں کے ہاں مشہور ہیں، اور ان مذاہب کو دین پر ترجیح حاصل ہے۔ کیسے؟ آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ آپ کون ہو، وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، شیعہ ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ آپ اس سے کہیں کہ بھائی آپ مسلمان ہو، وہ کیا کہے گا کہ جی مسلمان تو سب ہی ہیں، مسلمان تو سب ہی ہیں، اصل چیز تو یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو ترجیح کس بات کو دی اس نے؟ مذہب کو، دین کو ثانوی حیثیت دی کہ دین کی خیر ہے وہ تو سب کا ہے، اصل چیز یہ ہے جو میرا مذہب ہے، یہی حال سب کا ہے، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جس سے پوچھیں۔ آپ اس سے کہتے رہیں کہ میں تو صرف مسلمان ہوں، وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی، تمہارا تو مذہب ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ آپ اس دین کی بات کر رہے ہیں جسے اللہ جل مجدہ نے سند عطا کی ہے، جس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے کہ اس کے سوا کوئی دین اگر تم نے پسند کیا، کوئی دین اگر تم نے اختیار کیا تو میرے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آپ اس دین کی بات کر رہے ہیں، آپ کو وہ مسلمان بھائی کہتا ہے نہیں، دین کی بات ایک طرف رکھو، بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے۔ اب دوستان محترم، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارا دین اسلام ہے۔ کسی بھائی کو کوئی اس بارے میں شک، کوئی شبہ نہیں۔ مجھے بتائیں
کیا اسلام ایک مکمل دین ہے یا نہیں؟ مکمل دین ہے۔ کیا اس کے اندر کسی قسم کی کمی ہے؟ کوئی اس کے اندر نقص ہے؟ کیا وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا نہیں کر رہا؟ کیا ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام معاملات کے لیے وہ ہمارا دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ کیا وہ ہمیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد کی تعلیمات نہیں دیتا؟ کون سی چیز ہے جو ہمارے دین اسلام میں موجود نہیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں جس کی تعلیم ہمارے دین میں موجود نہ ہو۔ جب سب کچھ ہمارے دین میں موجود ہے تو مجھے بتائیے مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کسی اور مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری زندگی کا کون سا تقاضا ہے جو ہمارا دین پورا نہیں کر رہا؟ سب تقاضے پورے ہو رہے ہیں، ہر طرح کی تعلیم میسر آ رہی ہے، ہر طرح کی رہنمائی میسر آ رہی ہے، تو پھر ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں۔ اور بھائیوں، اگر ایک مذہب ہوتا تو کوئی سمجھ بھی آتی کہ ہاں یہ فقہی اختلافات ہیں، فقہی تشریحات ہیں۔ یہاں تو مذاہب ہیں، اور یاد رکھیے مذاہب اسلام میں نہیں ہوتے۔ اسلام میں مذاہب نہیں ہوتے، مذہب کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے، مذہب کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے، اور اسلام میں مذاہب نہیں ہوتے۔ اسلام مکمل دین ہے، جامع ہے، مفصل ہے، اس میں ہر تعلیم موجود ہے۔ یا تو آپ یہ بتائیں کہ اسلام میں کسی چیز کی کمی ہے، پھر میں کہوں گا کہ ہاں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ جب کوئی کمی ہی نہیں تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیو، یہ بات میں تنقیداً نہیں کہہ رہا، یہ بات کسی حسد اور بغض کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں یہ بات فقط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دین پر ہوتے تو ہمارے اندر وحدت ہوتی۔ ہمیں تو مذاہب نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، جہاں تک تعلق ہے مسلک کا، تو مسلک ہم اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کا مسلک کسی معاملے میں کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کا مسلک کسی معاملے میں کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پہ پورا مذہب کھڑا کر دینا، ایک فرقہ بنا لینا، اس کی دین میں اجازت نہیں۔ اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ مسلک کیا ہوتا ہے کہ دو لوگوں کا کسی معاملے میں، فقہی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو کہا جاتا ہے جی اس کا مسلک یہ ہے، اس کا مسلک یہ ہے، لیکن اس مسلک کے اختلاف کو جماعت کے اندر ہی رہنا چاہیے تھا۔ اس کی بنیاد پہ فرقے نہیں بننے چاہیے تھے، اس کی بنیاد پہ مذاہب وجود میں نہیں آنے چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں صرف دین عطا کیا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ آج ہم نے اس دین پر سنیت کو ترجیح دے رکھی ہے، شیعیت کو ترجیح دے رکھی ہے، بریلویت دیوبندیت کو ترجیح دے رکھی ہے، اہل حدیثیت کو ترجیح دے رکھی ہے۔ بھائیو، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں لوٹنا ہے قرآن و سنت کی طرف، ہمیں دیکھنا ہے قرآن و سنت کی تعلیم کو، قرآن و سنت ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں۔ جو دین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں تھا، وہی حقیقی دین ہے۔ اس وقت مذاہب نہ تھے، یہ تو بہت بعد کی پیداوار ہے۔ اس وقت اگر صرف دین سے کام چل سکتا تھا، آج کیوں نہیں چل سکتا؟ اس وقت اگر دین تمام ضروریات پوری کر رہا تھا، آج کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس بات پہ راضی ہوں۔ دوستان محترم، اسلام نہ صرف یہ کہ اللہ کا عطا کیا ہوا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، بلکہ اپنے اندر وہ تمام محاسن رکھتا ہے، اپنے اندر وہ تمام خوبیاں رکھتا ہے جو کسی اور دین میں نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر مفہوم، بہترین مفہوم رکھنے والا نام ہے اسلام۔ سب سے بڑھ کر عزت اور عظمت والا نام ہے اسلام۔ سب سے بڑھ کر برکت والا نام ہے اسلام۔ اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں۔ آخر ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے اپنے دین کو اسلام کے سوا کچھ اور کہنے کی؟ ہمیں بہر طور اس بات کی طرف لوٹنا ہے۔ کیوں لوٹنا ہے؟ اس لیے لوٹنا ہے کہ اگر ہم سب یہ کہیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے تو ہمارے جڑنے کے چانسز زیادہ ہیں، ہمارے اکٹھا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، ہمارے درمیان محبت اور اخوت کے چانسز زیادہ ہیں، ہمارے اندر وحدت پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دین تو اسلام ہی ہے لیکن میرا مذہب یہ ہے، اس پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ سنی بن کے ادھر ہو جائیں گے، کچھ شیعہ بن کے ادھر ہو جائیں گے، کچھ بریلوی، کچھ دیوبندی، کچھ اہل حدیث، اور کچھ اور اس طرح یہ تفرقے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ مسلمان تقسیم رہیں گے اور اسی طرح باطل اور طاغوت کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہیں گے، محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کریں گے۔ آج اقوام عالم میں مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں۔ کیوں؟ اس تفرقے کی وجہ سے، اس پارٹی بازی کی وجہ سے۔ اور یہ تفرقہ اور پارٹی بازی دوستو، یہ کوئی ایک سطح پہ نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے باطل اور طاغوتی طاقتوں نے ہمیں جغرافیائی سطح پہ تفریق پیدا کیا ہمارے اندر، 57 ریاستیں ہماری بنا دی، حالانکہ ہمارا دین صرف ایک ریاست کے قیام کی اجازت دیتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس ایک ریاست میں ہونا ہے، خواہ روئے زمین کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن باطل اور طاغوت، اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو سب سے پہلے اس نے قبضہ کیا مسلمانوں کے تمام علاقوں پہ، پھر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کے انہیں تقسیم کر۔ تو یہ جغرافیائی تفریق پیدا کر دی گئی یا پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہمارے اندر لسانی تفریق بھی ہے، یہ عرب ہے، یہ عجمی ہے، اور عرب تو غیر عرب کو، عجمیوں کو امت ہی نہیں سمجھتے، وہ عرب امہ کے نام سے بس عربوں کو ہی امت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مصری اپنے آپ کو مصری سمجھتے ہیں، ایرانی اپنے آپ کو ایرانی سمجھتے ہیں، اور پھر قومی سطح کی تفریق پیدا کی، پھر قبائلی سطح کی تفریق پیدا کی،
پھر مذہبی سطح کی تفریق پیدا کی، پھر سیاسی سطح کی تفریق پیدا کی، اتنی تفریق پیدا کی کہ آج مسلمان وحدت کے نام سے ہی ناآشنا ہو چکا ہے۔ تو دوستان محترم، ہمیں اسلام کو اپنا محور و مرکز بناتے ہوئے وحدت اختیار کرنی ہے، ایک جماعت بننا ہے، متحد ہونا ہے، باطل اور طاغوت کے خلاف اور اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک امت مسلمہ کی تشکیل نو نہ، جب تک تمام مسلمان امت مسلمہ نہ بن جائیں، ایک جماعت نہ بن جائیں۔ ہماری ساری جد و جہد اسی کے لیے ہے کہ تمام کلمہ گو بھائی اکٹھے ہو جائیں، ہمارے کہنے پہ نہیں، اللہ اس کے رسول کے کہنے، دین کی تعلیم کے مطابق۔ اور دوستان محترم، اس کے بعد اسلام کے ساتھ جو دوسری چیز جڑی ہوئی ہے کہ اسلام تو ہو گیا دین، اب اس دین کو قبول کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم، مسلمان۔ اس کے لیے بھی اللہ جل مجدہ نے ہمیں بتا دیا کہ اس دین کو قبول کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، اور فرمایا کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اللہ نے اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور اس سے پہلے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم دیگر لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے میرے نبی پر ایمان لانے والوں، اے مجھ پر ایمان لانے والوں، تمہارا نام میں نے مسلم رکھا ہے، تمہارا بھی اور تم سے پہلے جو ہو گزرے ہیں ان کا بھی۔ اب دوستان محترم، وہی بات اسلام والی اگر یہاں آپ امپلیمنٹ کریں تو مسلم نام سب سے معتبر، سب سے مبارک نام ہے، ایسا نام ہے کہ جو خوبیاں اس نام کے اندر ہیں کسی اور من گھڑت نام میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، اس لیے کہ اس نام کی نسبت ہمارے دین کے ساتھ ہے کہ اسلام کو قبول کرنے والا مسلم۔ اب اگر ہم اسلام کو قبول کرنے والے ہیں اور اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں تو ہمیں صرف مسلم کہلانا چاہیے، مسلمان کہلوانا چاہیے۔ کیوں کہلوانا چاہیے؟ اس لیے کہ اسی میں ہماری بقا کا راز ہے، اسی سے ہمارے اندر محبت اور اخوت قائم ہو سکتی ہے، ہمارے اندر وحدت قائم رہ سکتی ہے کہ ہم سب کہیں کہ ہم صرف مسلم ہیں۔ ہمیں اپنے عجیب عجیب من گھڑت نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ مسلم نام میں نے تو اس کی سند پیش کر دی آپ کے سامنے قرآن سے۔ لوگوں نے جو اپنے اپنے نام رکھے ہوئے من گھڑت کہتا ہوں اس لیے کہ ان کی سند ہی کوئی نہیں۔ لے آئیں قرآن مجید سے، کوئی سند لے آئیں قرآن مجید سے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جب اسلام کی دعوت اپنے اپنے ادوار میں لوگوں کے سامنے رکھتے تھے تو انہیں بتاتے تھے کہ سب سے پہلا مسلم میں ہوں، سب سے پہلا مسلم میں ہوں، انا اول المسلمین۔ لوگوں، جس اسلام کی دعوت آپ کو دے رہا ہوں اس کو قبول کرنے والا سب سے پہلا میں ہوں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، کیونکہ مسلم کہلانے میں ایک عظمت ہے،
ایک عزت ہے، ایک وقار ہے، اس لیے کہ مسلم نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام اللہ کا عطا کردہ دین ہے، اس لیے مسلم کا نام باعزت ہے اور باعظمت ہے، بابرکت ہے۔ اور دوستو، مسلم کا نام، مسلم اتنا جامع نام ہے کہ جو خوبیاں اس نام کے اندر ہیں کسی اور نام میں ہیں ہی نہیں۔ دیکھ لو جتنے ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں اپنے اپنے، ان ناموں کو دیکھ لو، مسلم نام کے ساتھ ان کا کوئی موازنہ ہی نہیں۔ مسلم نام کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم اس لاجواب اور لاسانی نام کو چھوڑ کر من گھڑت نام رکھنے کے لیے تیار ہو گئے؟ دین بھی لاسانی، دین کو قبول کرنے والا بھی لاسانی، کوئی ثانی نہیں۔ ہم نے دین کو بھی ثانوی بنا دیا، ہم نے اپنے نام کو بھی ثانوی بنا دیا۔ جی مسلمان تو سب ہی ہیں، مسلمان تو سب ہی ہیں، دین تو سب کا ہی اسلام ہے۔ اصل میں بتاؤ کیا بھائی؟ اصل ہی تو دین ہے، اصل ہی تو مسلم ہونا ہے۔ یہ تو ساری نقل ہے جو تم بنائے بیٹھے ہو، نقل تو یہ ہے۔ تم کہتے ہو اصل بتاؤ، اصل دین ہے اسلام، اصل مسلم ہونا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ نقل ہے۔ پھر کہتا ہوں دوستو، میں تنقیداً نہیں کہہ رہا، میں کسی بغض اور حسد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ سب کلمہ گو بھائی میرے لیے قابل احترام ہیں، میں تو انہیں صحیح تصور دین سمجھا رہا ہوں کہ بھائیو لوٹ آؤ دین کی طرف، نفس کی پوجا چھوڑ دو، مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کے پیچھے جانا چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے لگو، جہاں سے تمہیں رہنمائی میسر آئے، صراط مستقیم میسر آئے، سیدھا راستہ میسر آئے۔ یہ مذہبی پیشوا، یہ سیاسی رہنما، یہ تو تمہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور تم استعمال ہوتے ہو رہے ہو۔ میں تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے چنگل سے نکل آؤ، اللہ اس کے رسول کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، جو ذمہ داری اللہ اس کے رسول نے تمہارے ذمہ لگائی ہے اس کو پورا کرو، ان کے مفادات کے حصول کی جنگ نہ لڑو، ان کے اعلی کار نہ بنو۔ یہ خود غرض لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، تمہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، مسلم بن کر اور دین اسلام کو اپنا کر۔ اور اس کے بعد دوستو، دین بھی ہو گیا، دین کو قبول کرنے والا بھی ہو گیا۔ اب تمام انبیاء کرام لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ پہلا مسلمان تو میں ہوں، اب تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، اس دین کو قبول کرو۔ کیوں؟ تاکہ ہم امت مسلمہ بن جائیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ وہ نبی اکیلے ہوتے تھے جب اس دعوت کو لے کر چلتے تھے، اور اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ انا اول المسلمین، میں پہلا مسلم ہوں اور تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ تاکہ ہم امت مسلمہ بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امت مسلمہ بن کر ہی اللہ کے دین کو روئے زمین پہ غالب کر سکتے ہیں۔ دوستان محترم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح
یہی کام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا۔ تنہا اس دعوت اسلام کو لوگوں کے سامنے رکھا اور فرمایا انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں۔ اے قریش مکہ، اے یہود، اے نصارہ، آؤ میری اس دعوت کو قبول کرو، اللہ کے دین کو قبول کرو، اسلام کو قبول کرو، مسلم بن جاؤ اور میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تاکہ ہم امت مسلمہ بن سکیں۔ اور پھر دوستو دنیا نے دیکھا کہ وہ امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی، امت مسلمہ وجود میں آئی۔ اور میں تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا گواہ ہے کہ پھر اس امت مسلمہ نے اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو قائم کر کے دکھایا اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج تک لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ آج تک لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ انقلاب کیسے برپا ہو گیا۔ ایسا انقلاب جس کے اثرات آج تک انسانیت تک پہنچ رہے ہیں۔ 1400 سال ہو چکے ہیں، اس سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، آج تک اس انقلاب کے اثرات ختم نہیں ہوئے۔ دوستو یہ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ اس انقلاب کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اگر وہ انقلاب نہ آتا یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ اور وہ انقلاب کیسے آیا اور کیوں آیا؟ وہ انقلاب صرف اس وجہ سے آیا کہ ایک امت مسلمہ وجود میں آ گئی، ایسی جماعت، ایسا گروہ جس کا انحصار دنیاوی وسائل پہ نہ تھا، اللہ کی ذات پر تھا، جسے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا، اس کی مدد و نصرت پہ بھروسہ تھا، اس پہ توکل کرتے ہوئے اس امت مسلمہ نے باطل و طاغوتی طاقتوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا اور بہت مختصر سے عرصے میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ دوستان محترم، ہمیں اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے، اسی طرح امت مسلمہ بن کر اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے۔ آج میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ اللہ کی حاکمیت قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا، پھر اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ آج اتنا یاد رکھیں کہ اگر ہم آج پھر وہی نقشہ انسانیت کو دکھانا چاہتے ہیں، پھر سے اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا چاہتی ہیں، تو ہمیں اسلام کو بطور دین اپنانا ہوگا، صرف اسلام کو بطور دین اپنانا ہوگا، اپنے آپ کو بحیثیت مسلم پیش کرنا ہوگا اور پھر سب کو اکٹھے ہو کر امت مسلمہ بننا ہوگا۔ یہی ہماری جد و جہد ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ تمام بھائی پھر سے اکٹھے ہو جائیں، پھر وحدت اختیار کر لیں۔ اور یاد رکھیں ہمارے دین کا یہ دعویٰ ہے، ہمارے دین کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے جو لوگ قبول کرتے ہیں میں انہیں بھائی بھائی بنا دیتا ہوں، میں ان کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہوں، میں انہیں وحدت کی لڑی میں پرو دیتا ہوں۔ دوستو اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے، اخوت نہیں ہے، وحدت نہیں ہے، تو اس کا الزام دین کو نہ دینا، اس کا الزام تم پر ہے کہ تم نے دین کو قبول نہیں کیا۔ اگر تم دین کو قبول کرتے تو تمہارے درمیان محبت ہوتی، اخوت ہوتی، وحدت ہوتی، تم ایک جماعت ہوتے، تم اس روئے زمین پہ غالب ہوتے۔ دوستان محترم، میں امید کرتا ہوں آپ بھائیوں نے
میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دی ہوگی، اور جب آپ یہاں سے جائیں گے تو اس تاثر کو اپنے ذہنوں سے کھرچیں گے نہیں، اپنے دلوں سے اتاریں گے نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں دین اسلام کے پیروکار بن کر، صحیح معنوں میں مسلم بن کر امت مسلمہ کی تشکیل نو میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم سب نے مل کر اس کام کو کرنا ہے، اکٹھے ہو کر اس کام کو کرنا ہے۔ نہ میں اکیلا کچھ کر سکتا ہوں، نہ میرے چند بھائی کچھ کر سکتے ہیں، ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ کسی کلمہ گو بھائی سے نفرت نہ کریں، یہ میری نصیحت ہے آپ کو۔ کسی کلمہ گو بھائی سے نفرت نہ کریں، اس کے لیے بغض کینہ نہ رکھیں دل میں، کھلے دل کے ساتھ ملیں اس کے ساتھ، اس سے محبت کریں، اپنے قریب لائیں۔ آپ تو اس دین کے پیروکار ہیں کہ جو آپس میں جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ تو بھائیوں کے ساتھ محبت کریں تاکہ ہمارے اندر محبت پیدا ہو، اخوت پیدا ہو، وحدت پیدا ہو، ہم ایک جماعت بنیں، اور اس روئے زمین کے اوپر انسانوں پر انسانوں کی حاکمیت کو ختم کر کے اللہ کی حاکمیت قائم کریں۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور ہمیں کم حق ہو صحیح تصور دین کو سمجھ کر، اپنا کر دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کی گفتگو کے حوالے سے کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی کنفیوژن ہو گئی ہو، کوئی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہو، الجھن رہ گئی ہو، بلا روک ٹوک بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھائیوں، اپنے دین کے بارے میں کنفیوز نہ ہونا، اپنے دین کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہ رہنے دینا، بالکل کلیئر ہو جاؤ اپنے دین کے بارے میں۔ تو کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہو، بلا روک ٹوک بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔